وہ میرا امروز میرا فردا، ضمیر پہ حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیفن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تقریب جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی کتاب سید مودودی کے سیاسی افکار، عصری افکار کے تناظر میں اس کی یہ تقریب پذیرائی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس پاکستان کے مختلف شعبۂ زندگی کی نمایاں اور قداور شخصیات موجود ہیں۔ جس طرح سردیوں میں ہر چیز سکڑتی ہے تو وقت بھی سکڑتا ہے، ہمارے پاس محدود ہے۔ ایک ایک شخصیت اس بات کی پوری طرح حقدار ہے کہ اس کا تعارف کرایا جائے شایان شان، پورے احترام اور محبت کے ساتھ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خانہ ہم آفتاب ہست کے جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، ایک ایک فرد ایک ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں ایک بات ان سب کے لیے پوری یکسوئی سے کہہ سکتا ہوں کہ کم و بیش ان میں سے ہر فرد کے پاس نصف صدی کا تجربہ، محنت، دیانت، پہچان اور شناخت موجود ہے۔ وہ دائرہ سیاست کا ہو، صحافت کا ہو، علمی خدمات کا ہو، میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ سید مودودی میموریل کی طرف سے، جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے، اور خود صاحب کتاب جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی طرف سے کہ آپ ہماری اس دعوت پر تشریف لائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ کتاب اتنی شرح و بسط کے ساتھ لکھی گئی ہے، وہ ایک مقالہ ہے اور اس کے بے شمار پہلو جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر خود سید ابوالعالیٰ مودودی علیہ رحمہ کی شخصیت، ان کا مقام، ان کی خدمات اور ان کی عصری معنویت، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی طویل بات کی جائے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کی جو ہے کہ وہ کمی آڑے آتی ہے۔ میں بغیر کسی القاب و آداب کے پوری محبت اور احترام کے ساتھ میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں دعوت دوں جناب ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے اوپر اظہار خیال فرمائیں۔ ہمارے ملک کے معروف کالم نگار، دانشور، استاد جناب ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری ترتیب میں تو جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب تھے، لیکن وہ اس وقت تشریف فرما نہیں ہیں، تو جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جناب مجیب الرحمن شامی صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب علامہ صاحب اور امیر العظیم صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، حافظ ادریس صاحب اور معزز حضرات، میں نے بس چند مختصر گزارشات کرنی ہے کہ برادر محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحقیقی مقالہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات پر ان کا جو نتائج جو انہوں نے اخذ کیے ہیں، وہ نتائج میں آپ کی خدمت میں مختصر پیش کروں گا۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ فرید احمد پراچا صاحب بچپن سے ہی انہیں مطالعے کا بے حد شوق ہے،
اور شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، تڑپ بھی ہے، لگن بھی ہے، اور وہ بہت جو ہے وہ ماشاءاللہ، اور اس کے لیے انہیں کسی خاص موڈ اور ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں، چاہے ارد گرد بچے کھیل رہے ہوں، کوئی شور شرابہ ہو، وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں. اسی بنا پر ماشاءاللہ ان کی کتابیں دھڑا دھڑ جو ہیں وہ چھپ رہی ہیں، اور اہل ذوق اور اہل دانش سے وہ پوری طرح جو ہے داد بھی وصول کر رہی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہادی کارنامہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت، کہ جو اصل اسلام ہے، اصل اسلام وہ انفرادی نہیں، وہ اجتماعی ہے. اصل اسلام وہ کوئی انجماد کی یا کوئی جو ہے وہ اس کی وہ تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انقلابی ہے. تو اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صدیوں سے ایک عربی و عجمی فلسفے کی جو وہاں پر جو ہے دھول اڑی تھی، اس سے بالکل نکھار کر واضح کر کے اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں جو ہے وہ پیش کیا کہ اسلام ایک انقلابی فلسفے کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پر ریاست وجود میں آتی ہے، جیسے کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی. یہ مولانا کا 20ویں صدی میں اجتہادی جو ہے فلسفہ ہے، ان کا اجتہاد ہے. اور انہوں نے یہ ایک بار پھر اسلامی ریاست کا، حاکمیت اعلیٰ کا وہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا. اور یہ دیکھیے کہ جب کبھی کوئی فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے تو اس پر عمل درآمد دوسرے کرتے ہیں. مفکر فکر پیش کرتا ہے اور اس میں دیگر جو زعماء اور قائدین ہوتے ہیں وہ اس میں رنگ بھرتے ہیں. شاعر جذبہ پیش کرتا ہے اور جذبے سے کو لے کر پھر لوگ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا دوہرا کارنامہ تھا جو فرید احمد پراسا صاحب نے اپنے مقالے میں ثابت کیا کہ ایک طرف انہوں نے اپنے اجتہاد سے 20ویں صدی میں اسلام کے فلسفہ و فکر کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا، دوسری طرف ایک جماعت بھی کھڑی کی، اور وہ جماعت اس میں جرأت بھی تھی، اس میں ہمت بھی تھی اور اس میں فکر بھی تھی. اس جماعت نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس فلسفہ اور فکر کو پوری طرح عملی پیراہن دے کر، عملی شکل دے کر پاکستان میں ایسے پیش کیا کہ اس شمع کی کرنیں پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل گئی. اور آج مولانا کے اسی آپ شرق میں جائیں، غرب میں جائیں، عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، ہر جگہ آپ کو اس شمع کی کرنیں جو ہے وہ پوری طرح موجود ملے گی. اور اسی شمع کی بنیاد پر بہار عرب نے اپنی بہار دکھائی، مصر میں دکھائی، ٹیونس میں دکھائی، دیگر بے شمار عرب ممالک میں دکھائی، ترکی میں دکھائی. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا مودودی کے وارث انشاءاللہ پاکستان میں مولانا مودودی کے اپنے دیس میں اب بہار عجم کا نظارہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو اب یہ کہ حاکمیت اعلیٰ کا مولانا نے جو تصور پیش کیا، وہ اسی تصور سے 1973 کے دستور میں جو ساورینٹی تھی وہ نہ کسی بادشاہ کی ہے ساورینٹی، نہ کسی ڈکٹیٹر کی ہے ساورینٹی، نہ کسی پارلیمنٹ کی ہے. وہ جو ساورینٹی صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی ہے. اور میں آخری بات یہ پیش کر دوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑی ان کی فکر واضح تھی، اور 1957 میں
جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کو یہ بات جو ہے وہ یقیناً ان کے علم میں ہوگی کہ اجتماع ارکان ماچھی گوٹھ میں ہوا، جس میں اصل اختلاف کی بات یہ تھی کہ دعوت پر جو ہے وہ اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کی جائے اور جو ہے وہ انتخاب کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کہا کہ اب آج دنیا میں جہاں کہیں انقلاب آئے گا، اسلامی انقلاب آئے گا، وہ انتخاب کے راستے سے آئے گا اور کسی راستے سے نہیں آئے گا۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر طے کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے درمیان میں کچھ تھوڑا بہت ایسا اضافہ کر کے کوشش کی کہ ثابت کیا جائے کہ اس میں کچھ توازن پیدا کیا جائے، دعوت اور انتخاب۔ جو قرارداد تیار ہوئی اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قلم لے کر یہ لکھ دیا کہ دعوت بے حد ضروری ہے، افکار کا جو اسلامی تعلیم و تربیت بے حد ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ذہن سازی بہت ضروری ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ وہی ہے کہ انتخاب سے ہی جو انقلاب جو ہے وہ آئے گا۔ اب میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جناب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث آج ایک ایسی شخصیت ہے، حافظ نعیم الرحمن، وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور فکر مودودی کے حافظ بھی ہیں۔ حافظ ہی نہیں، وہ فکر مودودی کے محافظ بھی ہیں، جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب۔ اور انشاءاللہ انہوں نے وہاں پر کراچی میں اس کے گلی کوچوں میں جو بلدیاتی انتخابات میں ایک زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ اگر فارم 47 کی برقِ تپان نہ گرتی تو آج حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے پہلے میئر امیر جماعت ہوتے۔ تو اب بہرحال ہمارے تو آج بھی وہ جو ہے میئر بھی ہیں، امیر جماعت بھی ہیں۔ اور آخری بات حافظ صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج پنجاب کے گلی کوچے بلدیاتی انتخاب آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، یہ حکومتیں کہاں تک انہیں ٹال سکتی ہیں؟ تو گلی کوچے حافظ نعیم الرحمن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اعلان کریں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں اسی طرح سے پنجاب کو بھی کراچی میں بدل دیں، بلکہ اس روح کے ساتھ بدل دیں کہ جس طرح زہران ممدانی نے نیو یارک میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور وہاں کا میئر بنا۔ آج حافظ نعیم الرحمن سے پوری قوم کا اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کا یہی مطالبہ ہے، یہی توقع ہے کہ وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب جو اظہار خیال کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان ہمارے ملک کی بہت ہی ایک قداور علمی شخصیت موجود ہیں، اور میں اس کا اظہار پہلے بھی کر چکا تھا کہ پروگرام میں بالکل بروقت تشریف لائے ایک شاندار باوقار علمی شخصیت جناب سید جواد علی نقوی صاحب۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کی مناسبت سے حاضرین سے مخاطب ہوں۔ جناب جامعہ عروۃ الوثقیٰ نہ صرف اس سے بلکہ پورے ملک میں وحدت امت کی ایک علامت جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کا، ایک تو اس محفل نورانی محفل میں مجھ جیسے طالب علم کو موقع فراہم کیا حاضر ہونے کا، اور دوسرا جو انہوں نے مقالہ لکھا اور کتاب جس کی پذیرائی کی تقریب آج منعقد ہے،
اس کتاب کی تدوین پر بھی میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح جماعت اسلامی کی قیادت اور بالخصوص جناب امیر محترم جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی، چونکہ وقت بہت محدود ہے اور باتیں بہت ہیں کتاب کے بارے میں، مصنف کے بارے میں، اور بالخصوص سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ میں نے کوشش کی کتاب پڑھوں اور کافی حد تک پڑھی میں نے دقت سے، لیکن پھر بھی پوری نہیں کر سکا مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اہم ابواب اس کے نظر سے گزرے ہیں اور قابل تحسین ہے پراچا صاحب، اگرچہ ان کی یہ پرانی محنت ہے، ان کا تھیسز ہے ڈاکٹریٹ کا، اور میں ابھی نشست میں پہلے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ تدوین اور طباعت میں بہت عرصہ لگ گیا ہے، تو انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی، اور میں نے کہا کہ ہم اپنے ادارے میں طنزاً میں یہ کہتا ہوں ایسے کاموں کو کہ کام پکنے کے لیے، پختہ ہونے کے لیے دم پہ لگا دیا گیا ہے، تو یہ دم پخت ہے، یہ جو سالوں پہلے غالباً 20-22 سال پہلے کی کاوش تھی، اور ابھی الحمدللہ یہ صاحبان ذوق و نظر اور علماء اور ملت کے ہاتھ میں ہے۔ کتاب کا موضوع سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار ہیں، اور میں یہاں چند فہرست وار مطالب عرض کروں گا۔ میں خود کافی عرصے سے آمادہ ذہن کیا ہوا ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کچھ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھا ہوں اور انہیں پڑھا ہے اس کو پیش کروں، چونکہ اس کی اشد ضرورت ہے، اور جناب فرید پراچا صاحب نے یہ کام بڑے احسن انداز سے انجام دیا ہے۔ سیاسی افکار سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اس کے لیے ایک تمہید باندھی اور ان کو کچھ بر صغیر کی سیاسی مفکرین کے تناظر میں پیش کیا، عصری سیاسی افکار کے تناظر میں سید کے افکار کو پیش کیا گیا۔ ایسا ہی ہے جن بزرگان کا ذکر کیا گیا کتاب کے اندر، وہ سب اس بات پر قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں سیاسی اسلام اور اسلام کا سیاسی پہلو اور سیاسی نظام اپنے اپنے نقطۂ نظر اور وجہ نظر سے بیان کیا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کام اس ردیف میں نہیں آتا، اس سے بہت ممتاز اور اس سے الگ نوعیت کا کام ہے۔ ان بزرگان نے سیاسی افکار یا سیاسی شذرات بیان کیے، اور انہوں نے اپنے دور کے سلاطین کی سہولت کے لیے ان کی مشاورت میں یا ان کو اسلامی رنگ دینے کے لیے یہ کاوش اور زحمت کی، اور اسی طرح ہوا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ بعضوں نے سلاطین کے نام پر یہ سیاسی شذرات تدوین کیے اور انہیں نکات لکھے یا بعض رہنمائیاں کیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو کوئی اس کے اندر سے منظم سیاسی اسلام کا نقشہ، ڈھانچہ، اسٹرکچر سامنے نہیں آتا، برخلاف سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ایک شعوری کاوش کے تحت اس کی بنیادیں فراہم کیں، اصول اس کے استنباط کیے، اجتہاد کیا۔ صدیوں بعد سیاسی اسلام میں اجتہاد کیا، چونکہ اجتہاد کا وہ موضوع ہے دردناک، جیسے علامہ اقبال نے بیان فرمایا، جو صدیوں پہلے سے بند ہو چکا تھا اور جس کے خمیازہ ہر نسل نے، مسلمان نسل نے بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں، اور شاید آگے بہت بھگتنا پڑے گا۔ یعنی آج جتنی اسلامی جمعیت موجود ہے، امہ ہے، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں اور جتنی ان کی توانائیاں ہیں، یہ سب کی سب اسلام کی خدمت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ غیر مسلمین کی خدمت میں، اسلامی وسائل، اسلامی افرادی قوت، اسلامی جو کچھ بھی ہے اسلام کے نام سے، وہ اسلام کے کام نہیں آ رہا، وہ مختلف طبقات کے کام آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اجتہاد کا کام ہوتا ہے دین کو ہر عصر کے ساتھ مطابقت دینا، یا عصری تقاضے دین کے بنیادوں سے نکالنا، اور ہر نسل کے لیے اس نسل کے زمانے کے مطابق دین کو تدوین کر کے اور نظام بنا کر پیش کرنا۔
ہمارے یہاں اسلام جو ہے وہ روایتی انداز سے احکام و فتاوی کی شکل میں مدون ہے، جو آئینی یا دینی عنوان نہیں رکھتا۔ دین، پراچا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جو معنی انہوں نے ذکر کیا ہے دین کا وہی بنتا ہے، لیکن لغت میں بھی دین کا یہی معنی بنتا ہے۔ وہ قانون، وہ آئین جس کی اطاعت کی جائے یا لازم قرار دی جائے اس کو دین کہتے ہیں۔ ہم جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دین کے 70 معانی ہیں۔ چونکہ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، آئمہ لغت اور آئمہ تفسیر سب کے سب جب دین کے لفظ کی مالک یوم الدین کی تشریح میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی کنفیوژن یہیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ دین کے 70 معانی ہیں۔ خوب بندہ یہیں پہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے کہ ان 70 معانی میں سے مالک یوم الدین میں کون سا معنی مراد ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین سے کون سی مراد ہے۔ نہ، دین کا ایک ہی معین معنی ہے، اور وہ قانون جس کی اطاعت لازمی قرار دی جائے وہ دین ہے۔ اسلام ہمارا دین، قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن وہ اسلام دین ہمارا نہیں بنا، چونکہ ہم نے اس پر اطاعت چھوڑ دی، ہم نے اسے آئینی شکل نہیں دی، ہم نے اسے نظام کے طور پر قبول نہیں کیا، ہم نے اسے معنویت، ہم نے اسے روحانیت، ہم نے اسے آخرت کا توشہ پیش کر دیا ہے۔ اور دین اگر آخرت کے لیے، معنویت کے لیے اور روحانیت کے لیے مخصوص ہو جائے، وہ آئین نہیں بن سکتا، وہ منشور اور دستور نہیں بن سکتا۔ اور اس کو دین کی شکل دینا اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کے دنیاوی امور، جن کے نظم کے لیے، جن کی تنظیم کے لیے، جن کی ترتیب کے لیے دین اللہ نے نازل کیا، زمینی زندگی کے لیے، اہل زمین کے لیے اور ان کے زمینی امور کی ترتیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اس زمینی دین کو زمینی حقائق سے کاٹ کے روحانیت و معنویت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے، اور آج دین ہوتے ہوئے ہم منشور سے محروم ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس روایتی قرأت اور روایتی تفسیر اسلام میں آ کر اسلام کی سیاسی تفسیر یا سیاسی اسلام کا اجتہاد کیا، اور اس میں انہوں نے ایک منظم مدون ڈھانچہ اپنی فکر کے لحاظ سے نکال کے دیا۔ ایک کام جو ضروری ہے وہ یہ کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بزرگان نے بنیادی کام کیا ہے، بنیاد انہوں نے فراہم کیا۔ جیسے عمارت بنتی ہے تو پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، بنیاد پر عمارت کا کام رہتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام نے جو امتوں کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بنیاد تھی، اس پر امت نے عمارت تعمیر کرنی تھی۔ یوں نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اینٹ اس عمارت کی رکھ کے تکمیل کر کے نظام گئے، آغاز کر کے گئے، نہ کہ انجام تک پہنچا کے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہداف ذکر کیے ہیں، اقامت دین کے اہداف، جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منشور بنایا جس کو، اور جناب پراچا صاحب نے اس کو سرخی کے ساتھ ذکر کیا۔ اہداف میں سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے منشور یا ان کے افکار کا سرنامہ اقامت دین ہے، لیکن اقامت دین کی سائی میں انہوں نے بنیاد فقط فراہم کی ہے، عمارت کا کام اگلوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ جیسے جناب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کام بھی کیا کہ جو آئیڈیالوجی اور نظام قرآن سے اور سنت سے استخراج کیا اور عقل سے استخراج کیا، اس کی بنیاد فراہم کی کہ جس پر آنے والوں نے عمارت بنانی تھی، اس عمارت سازی کے لیے ساتھ جماعت بھی بنائی اور جماعت کی بنیاد رکھی۔ جماعت آج ہمیں بہت مضبوط نظر آتی ہے، یعنی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی جماعت اور آج کی جماعت، حافظ صاحب کے زیر قیادت جو جماعت ہے ان کی تحت عمارت جماعت ہے، اس کا اگر موازنہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے بنیادوں کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، بلکہ بھرپور کوشش ہوئی ہے، اور آج جماعت پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گئی ہے اور مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔
لیکن جماعت وسیلہ تھی، جماعت سورس تھا، جماعت ہدف نہیں تھا، جماعت اس آئیڈیالوجی اور نظام کی تکمیل کے لیے بنائی گئی تھی. چونکہ سید مودودی کو معلوم تھا کہ جن افراد نے صرف نظریہ دیا ہے لیکن ساتھ جماعت تربیت نہیں کی، ان کا نظریہ وہیں کتاب کے اندر یا ان کی زندگی کے اندر دفن ہو گیا. تو انہوں نے اس چیز سے ایک درس لے کر جماعت بھی ساتھ قائم کی تاکہ یہ جماعت اس آئیڈیالوجی کو اور اس نظام کو دبنے نہ دے، مرنے نہ دے. جماعت کے استحکام ہمیں نظر آتا ہے، لیکن سید مودودی کا نظام جو انہوں نے تدوین کیا تھا وہ فاؤنڈیشن میں ہی ہے، ابھی اپنی ابتدائی شکل میں ہے. اور اس پر جو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں واقعاً قلباً فرید پراچا صاحب کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ انہوں نے مدفون نظریہ جو ظاہراً دفن ہو چکا تھا، انہوں نے اس کو زندہ کیا اور اسے دوبارہ ایک اپنی مہارت اور اپنی قلم اور اپنی توانائی سے بہت احسن اسلوب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. جماعت میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ شخصیت پرستی نہیں ہے. جماعت اسلامی میں اصول پرستی ہے اور مقصد بنیادی مقصدیت ہے. شخصیتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن یہ اصول بہت اچھا ہے، دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. جو شخصیت پرست ہو جاتے ہیں، اپنے مسلک یا اپنے نظریے یا اپنے قوم قبیلے میں شخصیتوں کے گرد منڈلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک ناکامی ہوتی ہے. اور جماعت کے اندر اصول پرستی بنیاد ہے، لیکن اس کی قربانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سید مودودی دفن ہو جائیں، فراموش ہو جائیں. کہ چونکہ ہم نے شخصیت سید مودودی کی محور نہیں بنانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سید مودودی کو قربان کر دینا. سید مودودی کو زندہ رہنا چاہیے. اور ایک نقطہ جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ چونکہ جماعت اور سید مودودی کا آپس میں بہت گہرا رابط ہے. جماعت سید مودودی کی اولاد میں سے ہے. سید مودودی نے میرے خیال میں عمر بھر میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی، وہ اپنے بچوں کو نہیں دی، بلکہ اپنے خاندان کو نہیں دی، اپنی شخصیت کو نہیں دی، اپنی صحت کو نہیں دی. انہوں نے سب سے زیادہ اپنے آئیڈیالوجی کو اہمیت دی، نظام کو، اور اس کے بعد جماعت کو اہمیت دی. خوب یہ جماعت جڑ گئی ہے سید مودودی کے نام سے اور سید مودودی جماعت کے نام سے. اس لیے اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ باقی جمعیت، باقی طبقہ مسلمین جماعت اسلامی کے علاوہ وہ سید مودودی کو اون نہیں کرتے اور سید مودودی کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھتے. چونکہ پاکستان کے اندر مذہبی دنیا فرقہ وارانہ دنیا ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور بلکہ کوئی مسلک کسی دوسرے مسلک کی شخصیت کو قبول نہیں کرتا اور اس کو سنجیدہ نہیں لیتا. اور سید مودودی کو بھی اسی طرح اہل سنت نے بھی اس طرح سنجیدہ نہیں لیا، چونکہ جماعت کی شخصیت ہے اور جماعت سے جڑ گئے ہیں. تو جماعت بھی سید مودودی کو اگر فراموش کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نے جماعت کی وجہ سے چھوڑ دیا. مجھے ابن کثیر اہل سنت مورخ، انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتاب میں ایک جملہ تاریخی کہا کہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل ان کے مخالفین نے مخالفت کی وجہ سے دبا دیے اور ان کے ماننے والوں نے مصلحت کی وجہ سے چھپا دیے. لیکن اس کے باوجود کہ دوستوں نے احتیاطاً چھوڑ دیے اور مخالفین نے نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیے، لیکن پھر بھی دنیا میں جہاں جاؤ آپ کو مولا علی کے فضائل نظر آتے ہیں. یہ اہل سنت رائٹر ابن اسیر صاحب الکامل نے ذکر کیا ہے. میں یہی جملہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ اپنوں نے اس لیے نہیں کیا کہ شخصیت پرستی نہ ہو جائے، اور دوسروں نے کہا ان کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو جماعت کے رہبر ہیں. یہ وہ نقصان ہوا ہے. ہمیں بے شک جماعت کا جو حق ہے سید مودودی پر وہ حاصل ہے، ان کا بنیادی حق ہے، لیکن سید مودودی سرمایہ امت ہیں، سرمایہ اسلام ہیں. یہ نہ فرقے کا سرمایہ ہے اور نہ ہی کسی جماعت کا تنظیم کا سرمایہ ہے. لہٰذا اگر تنظیم بھی ان کے اوپر کام نہ کرے اور باہر کے لوگ بھی نہ کریں تو وہ بنیاد یہیں پہ ختم ہو جائے گی اور دب جائے گی. اس بنیاد پہ عمارت بننی چاہیے. سید مودودی کے بنائی ہوئی فاؤنڈیشن پر عمارت کا نام نظام اسلامی ہے، نظام الہی ہے. وہ عمارت جو بننی چاہیے اس کے اوپر، اور ظاہر ہے یہ سب کے لیے ایک فریضہ ہے. انہوں نے جو کچھ بیان کیا
وہ تمام امت اسلامیہ کے لیے انہوں نے ایک نقشہ بیان کیا. 3 شخصیات جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے مطالعہ میں یا دلچسپی میں ہیں اور جن کو میں جتنا پڑھتا ہوں ان کے اندر بہت مماثلت اور مشابہت دیکھتا ہوں، ان میں سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کہ ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں بھی وہی بنیاد نظر آتی ہے اور امام خمینی میں. فرق یہ ہے کہ امام خمینی نے بنیاد بھی رکھی، عمارت بھی بنا دی، لیکن علامہ اقبال کی بنیاد ہی ہے، عمارت ابھی نہیں بنی. اور امت نے علامہ اقبال سے بھی فاصلہ بڑھا لیا اپنا، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے اس کو بنیاد کو بہت مستحکم مضبوط کیا، اس کو مزید ارتقاء کی ضرورت ہے. اس نظریے کو موجودہ صورتحال کے ساتھ مطابقت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ظاہر ہے جو کارکنان ہیں، فیلڈ ورکرز ہیں، وہ نہیں کر سکتے. یہ کام ڈاکٹر پراچا جیسی شخصیات کر سکتے ہیں، فرید پراچا صاحب جیسی شخصیات، حسین پراچا جیسی شخصیات یہ کام کر سکتے ہیں، اور دیگر جو جماعت کے خزانے میں فراوان ایسے دانشور ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور انہی پر منحصر نہ ہو، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ باقی بھی جو اس اہل قلم و اہل سخن ہیں وہ بھی انشاءاللہ، جیسے ہمارے درمیان موجود ہیں، شامی صاحب موجود ہیں اور خواجہ صاحب موجود ہیں، یہ بھی اپنے اپنے میدان میں اس فکر کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اور ضرورت یہ ہے کہ اس پہ ایک ہمہ جانبہ اور ہمہ گیر کام ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم نظریاتی طور پر یہ ملت اپنے اندر احساس استغنا کرے، اور جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے ذہنی کنفیوژن، اس سے ہم اپنی ملت کو باہر لے کر آئیں، اور اس طرح سے ہم سید مودودی کی فکر کو نمایاں کریں کہ امت مسلمہ میں سے ہر فرد یہی کہے کہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ یہی فکر ہے. اور انشاءاللہ اگر سب مل کے یہ کوشش کریں گے، یہ فریضہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثمرہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ. اور میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پراچا صاحب کا، امیر محترم کا، دیگر جو بزرگان یہاں اہل ادب و سخن تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں میں نے جسارت کی، اور سامنے جو عزیزان تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی فکر اور ان کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی استحکام کی بنیاد قرار دے انشاءاللہ. اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس نظریے کو اپنی تکمیل تک پہنچائیں اور نفاذ تک پہنچائیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جناب سید جواد نقوی صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. میں بہت ادب کے ساتھ جو ہے کہ چونکہ ہمارے سامنے وقت کی وہ ہے محدودیت، تو مجھے خود میں شرمساری ہو رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو، لیکن ظاہر ہمیں چونکہ ایک وقت کے اندر مکمل کرنا ہے. میں درخواست گزار ہوں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب سے، جو ہمارے مرکزی قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، لیکن ان کے خیالات جمہوریت پاکستان میں اداروں کی جو ہے کہ استحکام اور اس سے جو ہے کہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں بڑے احترام سے دعوت دوں گا ہمارے ملک کے ایک نامور سیاستدان اور ایک سنجیدہ شخصیت جناب خواجہ سعد رفیق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. اظہار خیال ہے، ٹائم ہی نہیں رہ گیا، اردو سے بلا لیتا ہے. کوشش یہی کرنا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب فرید احمد پراچا صاحب، میرے بڑے بھائی لیاقت بلوچ صاحب، اکابرین، السلام علیکم. نقوی صاحب کے مدلل اور مفصل خطاب کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش تو باقی رہ نہیں گئی. مغرب کا وقت قریب ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں اپنی بات مکمل کروں تاکہ ہم باقی اکابرین کی بات سن سکیں. جناب فرید احمد پراچا صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر حسین پراچا صاحب کے ساتھ قلبی، روحانی، فکری، نظری، ذاتی، سیاسی بہت سے تعلقات ہیں. یہ تعلق پراچا صاحب سے 2002 میں بہت مضبوط ہوا جب لیاقت بھائی فرید پراچا صاحب اور میرے محسن اور مربی حافظ سلمان بٹ صاحب ہم یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے لاہور میں. ہماری لیڈرشپ ایگزائل میں تھی اور ہم نے مل کے وہ الیکشن لڑا، اور الحمدللہ اس میں ہم نے 7 نشستیں
جنرل مشرف کی آمریت کے غضب کے باوجود جیتی۔ اسی طرح ہم نے 2001 میں، جب کہ ابھی ARD بھی نہیں بنی تھی، تو آپ کا جو لیٹن روڈ والا آفس ہے وہاں اکٹھے ہوئے PMLN، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی والے، ہم اکٹھے، انصاری صاحب کو سارا یاد ہے، میاں مقصود صاحب بھی اس کے پریوی ہیں، تو وہاں ہم نے اپنا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا اور حافظ سلمان بٹ صاحب مرحوم و مغفور کو ضلع نظامت کے لیے، حالانکہ وہ اس کے لیے امیدوار نہیں تھے، ان کو آگے کیا کیونکہ ان کے علاوہ کوئی مرد آن موجود ہی نہیں تھا جو وہ بوجھ اٹھا سکتا، نہ میری جماعت میں نہ پیپلز پارٹی میں، تو ان کو نظامت کا الیکشن لڑایا، ہم ساتھ سب ملے، اور اس دور میں ہم نے اس دور کے عامر جو تھے ان کو ایک بار ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا، تو سارے عمل میں بھی برادرم فرید احمد پراچا صاحب کی رہنمائی ہمیں حاصل رہی ہے۔ یہ بڑے مشکل کام میں پراچا صاحب نے ڈال دیا ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، سیاست پہ تو بات کر سکتا ہوں، اب نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے پہلے کل رات کتاب پڑھنی پڑی، پھر فجر کے بعد دوبارہ میں نے 1.5 گھنٹہ لگایا، تو 3-3.5 گھنٹے میں کتاب کے اوپر لگا چکا ہوں، اور مزید وقت نہیں تھا اور میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو 7 چیپٹر ہیں اس کے، لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ایک تو اس کا جو حاصل کلام ہے جس پہ یہ اس کا نتیجہ جو ہے انہوں نے اخذ کیا ہے، اور باب پنجم جو ہے اس کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں حضرت سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار کو موجودہ دور کے سیاسی افکار سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید ابوالعلا مودودی مفسر بھی تھے، مجتہد بھی تھے، وہ بہت بڑے منتظم بھی تھے اور بہت بڑے مفکر بھی تھے، اور انہوں نے بیک وقت قلم سے بھی جہاد کیا اور جہاد بالسیف بھی کیا۔ انہوں نے برِ صغیر کے طول و عرض میں انہوں نے ایک فکر کو، دین اسلام کی فکر کو جو فرقہ واریت سے پاک تھی اس کو اجاگر کیا، اور پھر انہوں نے اسلام کو اس کی اصل حالت میں جو ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں جو اس کا موضوع ہے کہ کیسے ایک اسلامی حکومت کام کرے، ایک اسلامی ریاست کیسی ہو، اس میں شورائی نظام کیا ہو، اس میں امیدوار کی اہلیت کیا ہو، اس پر بھی بحث کی ہے اور اس کے بھی راستوں کا تعین کیا ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس کی بڑی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، تو میں بالکل سٹریٹ 2-4 پوائنٹس پہ بات کرتا ہوں۔ میں خود، مجھے 7 بار تقریباً اسمبلیوں کا ممبر بننے کا موقع ملا ہے، اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور اپنی تعریف کرتے ہیں تو شرم آتی ہے اپنے آپ سے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی پیش کر رہے ہیں۔ تو میں اس مرحلے سے بار بار گزرا ہوں، اور بڑی سخت ندامت ہوتی ہے جب آپ کو اپنے مخالف پہ تنقید کرنی پڑتی ہے اور وہ موجود نہیں ہوتا، یا تو وہ موجود ہو تو وہ اپنا دفاع کرے، اور آپ اپنی اور اپنی پارٹی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سچ بولتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، تو جہاں جھوٹ آ جاتا ہے وہاں کام سارا خراب ہو جاتا ہے اور حلال کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک میں عمل بڑے عرصے سے جاری ہے۔ دوسرے، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو مغربی جمہوریت کا ماڈل ہمیں بنا کے دیا گیا ہے، کیا کہ یہ پاکستان میں کوئی انڈیجنس ماڈل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، تو اور اس میں تو سب کا ووٹ برابر ہے، ایک تعلیم یافتہ کا، ایک صاحب کردار کا اور ایک فاسق و فاجر کا، سب کا ووٹ برابر ہے۔ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ حضرت سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے افکار کا گہرائی میں جا کے اس کی عمیق گہرائی میں مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے سوالات کے جواب ملتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 5 دہائیاں اوپر ہو گئی ہیں اور دنیا میں سیاست کا چلن بدل گیا ہے، تو میں بڑے عاجزی کے ساتھ امیر محترم کی خدمت میں، مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن جب بات آتی ہے میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، تو میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ جماعت اسلامی کی شورا کو اس پہ بیٹھ کے ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اب اگلے 100 سال نہیں ہیں۔ بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس اب 5-6 دہائیاں اور موجود ہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم رکھے، لیکن جو ظلم عظیم ہم نے اپنی ریاست کے ساتھ کیا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی تو ایک جماعت موجود ہے، منظم قافلہ موجود ہے سرفروشوں کا، اور ہم آپ کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن آپ کے بہت بڑے مداح ہیں۔ ابھی پرسوں چوتھ میں نے ہائی کورٹ میں ایک تقریر میں کہا ہے کہ ایک ہی جماعت جمہوری جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، جہاں ووٹ کے ذریعے آپ اپنے امراء کا اور اپنے ذمہ داران کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔
اور جو سوچ سید ابو العلا مودودی نے دی ہے ایک نظام حکومت کی اور اسلامی ریاست کی، اس کی تشکیل کے لیے شاید اس دھرتی پہ اب غیر محدود وقت نہیں ہے. سو ضروری ہے کہ آپ تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جو آپ کے ڈسپلن میں نہیں ہیں مگر آپ کی سوچ رکھتے ہیں، وہ این جی اوز ہیں، وہ افراد ہیں، یا وہ مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں خیر کا یا دین کے فروغ کا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنی نیٹ ورکنگ کا راستہ بنائیں تاکہ جس صالحین کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ پروسیس ذرا سپیڈ پکڑے اس کا. اسی طرح متناسب نمائندگی پہ پراچا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا نعرہ تھا اور ابھی تک ہمارا نعرہ ہے. تو پراچا صاحب، میں نے بطور سیاسی کارکن آپ کا یہ نعرہ بڑے عرصے سے سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ نعرہ آپ ہی کا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں الیکشن لڑا حامد خان صاحب سے، وہ 84,000 ووٹ لیا، میں نے 1,23,000. 1,23,000 والا نمائندہ بن گیا، 84,000 والے کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. پھر وائس ورثہ ہوا، اب میں ہار گیا، وہ جیت گئے. اب میرے ووٹر کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کے ووٹر کی نمائندگی ہے. تو یہ کیسا نظام ہے جس کے اندر ایک ووٹ سے جو ہار جائے گا، یعنی 1,00,000 ووٹ ملنے والا جیت گیا، 99,099 والا ہار گیا، ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے. تو اس پر تو بڑی شد و مت سے بحث ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کا نظام نسبتاً بہتر ہوگا، کیونکہ پھر ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی قیادت پہ آ جائے گی، 10-12 لوگوں پہ. اگر وہ غلط لوگوں کی سلیکشن کریں گے تو وہ پھر کانٹوں کا ہار ان کے گلے میں ڈل جائے گا. لیکن جب آپ کروڑوں لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں تو وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. 70 کے الیکشن میں بھی لوگ ایکسپلائٹ ہو گئے تھے، اور جنہوں نے جدوجہد کی تھی ایوب خان کے خلاف وہ سارے فارغ ہو گئے تھے، اور جنہوں نے ان کی گود میں پرورش پائی تھی وہ اس ملک کے حکمران بن گئے تھے. اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ عمران آیا تو اس وقت بھی یہی ہوا. تو یہ تو آئندہ بھی ہوتا رہے گا. آپ ہم سے یہ توقع نہ کریں جو مین سٹریم جماعتیں کہی جاتی ہیں کہ ہم کوئی ماڈل بنائیں گے، کوئی تھنک ٹینک بنے گا اور ہم اس کا حل تلاش کریں گے. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم تو یا اقتدار میں آ جاتے ہیں یا لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو خوش قسمتی سے آپ یہاں موجود ہیں، ایک پورا نظام موجود ہے، آپ کے پاس انٹلیکچوئلز موجود ہیں. تو جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہے، اس کو عصر حاضر کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے جو 5 دہائیوں کا سفر آگے چلا گیا ہے، آپ کو ایک نظام ترتیب دینا پڑے گا اور وہ نقشہ قوم کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. بلدیاتی الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ جتنا مرضی احتجاج کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ ایک اپوزیشن پارٹی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے، میں غیر جانبدار ہو کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جو سوچ اور فکر حضرت سید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہو، ووٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہو، شورائی نظام کیا ہو، اور وہ شورا کیسے ترتیب پائے گی، اور وہ لوگ کہاں سے آئیں گے، ان کی تلاش کے لیے اب لامحدود وقت نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی حکمت عملی پر مزید غور و خوض کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم آپ کے مستقل بنیادوں پر آپ کے، آپ سہولت کار بھی کہہ سکتے ہیں، ذرا لفظ تھوڑا سا بدنام ہے، ہم آپ کے حامی ہیں، آپ کے متاثرین میں شامل ہیں. ہم آپ کے پولیٹیکل ڈسپلن میں نہیں ہیں، لیکن ہماری دعا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کو کامیابی ملے. اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے ہم ہمہ وقت دعا گو ہیں، اللہ کے حضور سربسجود ہیں، کیونکہ اگر وہاں کامیابی ملتی ہے تو وہ ایک نئی نشاط ثانیہ ہوگی، ایک نیا آغاز ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب. خواجہ صاحب کچھ سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور کچھ مزید سوال کھڑے کر رہے تھے. میں درخواست گزار ہوں جناب لیاقت بلوچ صاحب سے، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم لیاقت بلوچ صاحب تشریف لائیں اور اپنے جو ہے کہ ایک ساتھی، اپنے دوست کے متعلق ان کے اظہار خیر فرمائیں. جناب لیاقت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر جماعت، قائدین محترم، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کی کتاب بھی بڑی جلیل ہے، وقت قلیل ہے اور مقررین کی فہرست بڑی طویل ہے. ہمیں انشاءاللہ پھر بھی موقع ملتا رہے گا کہ جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے جو ایک قلبی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی ایک موسن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اور پھر ان کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں. وہ خطیب بھی زبردست ہیں،
مدرس بھی زبردست ہیں. اور جیسے ڈاکٹر حسین پراچا صاحب نے کہا کہ وہ رضائی میں بھی ہوں، کمبل میں بھی ہوں، یا سفر میں بھی ہوں، گاڑی میں بھی ہوں، ان کے ذہن میں جو نقطے اٹھتے رہتے ہیں وہ اس کو ضبط تحریر میں لاتے رہتے ہیں، اور جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس سے وہ چھپا کے بھی لکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ایک مضمون کی صورت میں، کتاب کی صورت میں بہت ہی شاندار طریقے سے منظر عام پر آتی ہے. جناب محترم سید جواد نقوی صاحب نے، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے، اسی طرح ڈاکٹر حسین پراچا صاحب نے کئی باتیں کہی ہیں، لیکن میں نے یہ کتاب اس وقت بھی دیکھ لی تھی جب تھیسس دیکھ لیا تھا، جب ڈاکٹر صاحب کو ڈگری ملی تھی. پھر انہوں نے اپنا تھیسس جو ہے کہ وہ سید مودودی میموریل کے لیے ڈونیٹ کیا، خود آ کے پیش کیا. کچھ دن میرے پاس وہ چیز موجود رہی تو وہ بھی میں نے مطالعہ کیا. اب اس کتاب کے آنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں اس کی دیکھی. حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس موضوع کے اعتبار سے پراچا صاحب نے ہر پہلو سے بہت ہی شاندار طریقے سے خود مولانا مودودی کے پورے لٹریچر کی ایک تحقیق بھی کی ہے، اور اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے پیش بھی کر دیا ہے. میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لاہور میں ایک اجتماع عام تھا، دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں کے نمائندگان موجود تھے، اور وہ سبھی لوگ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی معترف تھے. جب اس کانفرنس کے بعد پی سی ہوٹل میں پھر ہماری ایک کانفرنس منعقد ہوئی تو وہاں اس کے مشترکہ اعلامیہ کے لیے ایک کمیٹی بنی، اور اخوان المسلمون کے جو امین عام تھے، ان کے سیکریٹری جنرل تھے، ان کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنی. بنگلہ دیش سے بھی، انڈونیشیا سے بھی، ملائیشیا سے بھی، فلپائن سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی اس میں نمائندے موجود تھے، اور میں بھی اس کے سیکریٹری کی حیثیت سے موجود تھا. تو ان سب کی ایک مشترکہ رائے تھی کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آئینی، سیاسی، جمہوری، پرامن مزاحمت اور جد و جہد کا جو فلسفہ دیا ہے، یہی پائیدار راستہ ہے، انقلاب قیادت کے لیے بھی اور انقلاب نظام کے لیے بھی. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں بنگلہ دیش گیا تھا، ظاہر ہے اس کے متعلق بڑی یادیں تھیں، اور 71 میں میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا. اس وقت بھی مطیع الرحمان نظامی شہید جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے اور میری شمولیت ہوئی. تو وہاں میں جماعت اسلامی کی جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ساری سرگرمیاں ہو رہی تھیں، بظاہر اسلامک ڈیموکریٹک لیگ کے نام سے کام ہو رہا تھا، تو ان کے درمیان یہ بحث تھی کہ جماعت اسلامی کا کام اب کس نام سے کیا جائے. لیکن ایک بڑی زبردست بحث تھی وہاں، میرے ساتھ ترجمان بھی موجود تھے، لیکن اتفاق نہیں ہوا تھا. اور بنیادی چیزیں یہی تھیں کہ بھی جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ پہ اب بڑا بیگیج موجود ہے، اور بڑا شدید طریقے سے پروپیگنڈا موجود ہے، تو اس نام سے کام کرنا بنگلہ دیش میں ممکن نہیں ہے. پروفیسر غلام اعظم شہید وہ اس کی صدارت کر رہے تھے، مجھے پاکستان آنا تھا. انہوں نے فرمایا کہ بھی ہم یہ کام لیاقت کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا یہ سوال ان کے سامنے رکھیں کہ بھی ہم کس نام سے یہ کام کریں. تو میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں کی پوری صورتحال کو بیان کیا. مولانا نے کچھ دیر
सोचा और फिर यकलख्त फरमाया कि बस मेरा पैगाम दे दें कि आप सिर्फ जमात इस्लामी के नाम से काम करें। और ये पैगाम मैंने प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म साहब शहीद को दिया और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने जमात इस्लामी के नाम से काम शुरू कर दिया। फिर उन पर भी एक बड़ी आजमाइश टूटी, बड़ी तादाद में लोग फांसियों के फंदों पे लटक गए, लेकिन नज़रिए से किसी ने बेवफाई नहीं की। और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र के साथ जो उनकी कमिटमेंट थी उस पर वो उसी तरीके से कायम रहे। तो मैं बात सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस्लामी और नज़रियाती तहरीकों में आजमाइशें भी आती हैं, वक्त भी तवील होता है, लेकिन चीज़ें अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रहती हैं। अख़वानुल मुस्लिमून पर क्या मुसीबत के पहाड़ नहीं टूटे, लेकिन उनकी दावत फ़िक्र और उनकी पूरी जो पैगाम है वो पूरी क़ुव्वत से अपनी जगह काम कर रहा है। बांग्लादेश में जहाँ नामुमकिन था कि ये चीज़ें इस तरीके से उभर सकती हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिन बांग्लादेश में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र को और तक़वियत का ज़रिया बनेंगे। तो हम ये समझते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अकामत दीन के लिए, ज़हन साजी के लिए, किरदार साजी के लिए और इस पूरे निज़ाम को खैर और फलाह के निज़ाम की शक्ल देने के लिए जो एक तरतीब दी है, जमात इस्लामी उसी रास्ते पर आज भी कायम है। यकीनी तौर पर सियासी तनाज़ुर में बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली, बहुत सारे मामलात पर गौर व फिक्र करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का पॉलिसी साद अदारा मरकज़ी मजलिस शूरा एक ज़िंदा अदारा है और हर पहलू से इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाता है। लेकिन हमें यकीन है कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की इस पूरी फ़िक्र को जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब ने अल्लामा इकबाल के तनाज़ुर में और इसी तरीके से दीगर अकाबरीन के तनाज़ुर में जो पूरा एक फ़लसफ़ा पेश किया है, इंशाअल्लाह यही कामयाब होगा और इस ज़मीन पर अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती इंसानों के लिए फ़लाह और खैर का ज़रिया बनेगी। मैं एक मरतबा फिर अपने बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आप सब से भी कहूँगा कि ये एक ऐसी किताब है जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और ज़रूर उसके हर पहलू पर गौर करना चाहिए। इससे ज़हन भी बनेगा और काम करने के अंदर भी एक लज्जत पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जनाब लियाकत बलोच साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़त, निस्फ़ दिहाई की सहाफ़त सैयद मौदूदी, जिनके मुताल्लिक़ जिनके असरी काम अफ़कार के मुताल्लिक़ लिखा गया है, ख़ुद उसके शाहिद भी हैं और उसके ऊपर जो है तजिया करने वाले भी हैं, जनाब मोहतरम मुजीबुर शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी, जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब और साहिबान स्टेज और ख़ातिन हज़रात, अब मग़रिब की नमाज जो है ना, यानी मेरा ख्याल होने वाली है, अज़ान किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। तो अगर अल्लामा नक़वी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए तो फिर कुछ वक्त मिल सकता है। इत्तेहाद अगर मग़रिब से हम मग़रिबैन की तरफ चलें तो चंद मिनट फिर मिल जाएंगे। मैं बात लंबी नहीं करूँगा, फिर उसके बाद ये तकरीब जो है ज़ाहिर है दूसरे हाफिज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, दूसरे बुज़ुर्ग हैं, तो बात ख़त्म हो जाएगी, सिमट जाएगी। तो बहरहाल डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब की जो किताब है, इसने उन्हें डॉक्टर बना दिया, क्योंकि पीएचडी का थीसिस है उनका। मनम करदा हम रुस्तम दास्तां वगरना जले बूद दर सिस्तां।
تو یہ کتاب نے تو ان کو بنا دیا ڈاکٹر فرید احمد پراچا ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب نے بڑا ایک شعر کہا کہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ محافظ بھی ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو محافظ ہیں نا وہ حافظ بھی ہیں. اب ہم حافظ اور محافظ کے درمیان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو جوان رکھے. دیکھیں حضرت مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کیا تھی، ان کی سیاسی فکر کیا تھی، اور ہمارے جو دوسرے بزرگان کرام ہیں ان کے افکار ہیں، ان کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا جائزہ لیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے جماعت اسلامی کی ایک تاریخ بھی بن گئی ایک طرح سے، کہ جماعت اسلامی کی پوری جد و جہد اس میں سے بٹائی ہے. اور آج جماعت اسلامی جو ہے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ اس معاملے میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی کہ بنگلہ دیش میں، بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ یہ کارواں جو ہے اس میں محو سفر ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس فکر میں یہ گنجائش ہے کہ ہر ملک کے حالات کے مطابق آپ اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو انڈیا کی جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ ایک انتخابی قوت نہیں ہے اور اس کو زیادہ زور دعوت پہ دینا ہے. اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بڑی انتخابی قوت بھی بن چکی ہے آج، اور جس آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا ہے. اور جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے اہداف کے کوئی حصول کے لیے کوشاں ہے. تو مولانا ابوالعلا مودودی نے جو ہماری سیاسی فکر پر جو اور پاکستان کی ریاست پر جو اثرات مرتب کیے، پہلا تو یہ کہ ایک آئین ہمارا ہونا چاہیے، اور اسلامی آئین اسلامی ریاست ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا ایک آئین بھی ہو. تو آئین کی اہمیت انہوں نے واضح کی، اور پھر ایک ایسا آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے. ان کی کوششیں بھی شامل تھیں، ان کی رہنمائی شامل تھی. پہلے 1956 کا دستور اور پھر 1973 کا دستور، جس پہ پوری قوم کا اتفاق تھا، ایک طرح سے اجماع تھا. اگر 1956 کا دستور برقرار رہتا تب بھی پاکستان کا وہ حشر نہ ہوتا، دو لخت نہ ہوتا جو ہوا. اور 1973 کا دستور جو ہے اگر برقرار رہے گا تو پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو آنچ نہیں آئے گی. تو مولانا ابوالعلا مودودی کی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور جماعت اسلامی کی کنٹریبیوشن ہے. پروفیسر عبدالغفور احمد کی جو قیادت میں جو جماعت اسلامی کی پارلیمانی پارٹی تھی اور جو متحدہ محاذ تھا اس وقت جس کے سیکرٹری جنرل تھے، اور مولانا مودودی کی رہنمائی میں جو آئین سازی جو ہے اس میں تعاون کیا گیا اور ایک متفقہ دستاویز جو ہے وہ منظور کرائی گئی. اور پھر جماعت اسلامی اور مولانا ابوالعلا مودودی اور جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے، ابھی بات ہو رہی تھی مسلک کی اور کہیں یعنی فرقہ بندی کی، تو ایک ایسی جماعت ہے جس میں موروثیت نہیں ہے. اور مولانا نے اس کو شدت سے یعنی اس کے بعد کوئی اس کی ہوا نہیں لگنے دی جماعت اسلامی کو موروثیت کی. وہ کرنا ان کے لیے ممکن تھا، ان کے بچوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ صلاحیت رکھ سکتے تھے، ان میں ذوق و شوق بھی تھا کچھ. لیکن مولانا نے اپنی جماعت پر، اس کے ارکان پر اعتماد کیا، اور آج الحمدللہ یہ واحد جماعت ہے جو موروثیت کے اثرات سے محفوظ ہے. اور مولانا کی جو سیاست تھی، بنیادی بات
اس میں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ جو بھی اقدام ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا اور کوئی خفیہ سرگرمی جو ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی خارجہ معاملات میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات قائم ہوں، اس کے ساتھ کسی خفیہ کارروائی کے ذریعے بھی آپ جنگ شروع نہیں کریں گے. اور اگر ہم اس اصول پہ کاربند رہتے تو آج پاکستان کی تاریخ جو ہے بہت مختلف ہوتی اور وہ تلخی اس خطے میں نہ پھیلتی جو اس کے ذریعے پھیلی. اور پھر یہ ہے کہ مکالمہ ہر قیمت پر جو بات چیت ہے وہ جاری رہے گی. جب فیلڈ مارشل ایوب خان جب بھارت سے جنگ شروع ہوئی 1965 میں، تو جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے مذاکرات کی دعوت دی، اور اس سے پہلے گول میز، اس کے بعد بلکہ، تو اس کانفرنس میں یعنی جو مشاورت تھی، مولانا مودودی اس میں بالکل پیش تھے. اور پھر جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو انہوں نے بائیکاٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا. ہمارے ایسے سیاستدان ہیں بڑے رہنما جنہوں نے بائیکاٹ کیا گول میز کانفرنس کا. اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوا ملک میں. اگر وہ گول میز کانفرنس جو تھی وہ کامیاب ہو جاتی اور مولانا باشانی بھی اور ذوالفقار بھٹو بھی اس میں شریک ہو جاتے تو منظر بالکل مختلف ہوتا. اور جب بھٹو صاحب کے خلاف کا دور آیا، اب انہوں نے مولانا کو ملاقات کی دعوت دی، کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا حالانکہ تلخی بڑی تھی انتخابی مہم کی. تو جب ذوالفقار بھٹو صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے ملاقات کرنی ہے مولانا مودودی سے اور میں آنا چاہتا ہوں ان کے گھر میں، تو مولانا نے کہا کہ یہ میرے جو محلے والے ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، یہاں بڑی سیکورٹی لگے گی، ناکہ بندی ہو جاتی ہے، میں خود آ جاؤں گا. وہ خود گورنر ہاؤس گئے اور ذوالفقار بھٹو سے ملاقات کی. اور جب تحریک چلی پی این اے کی، اس وقت ہم سب لوگوں کے جذبات بڑے زوروں پہ تھے، لیکن جب بھٹو صاحب نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کشادہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کے گھر پہ آئے. تو مکالمہ جو ہے، اور پھر مولانا مودودی نے کوئی ایک فکرہ آپ ان کی پوری تقریروں سے اور تحریروں سے نکال کے نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے کسی شخص کی توہین کی ہو، اپنے کسی سیاسی مخالف کی. ہمیشہ ادب سے اور آداب سے اس کا خیال رکھا،
साहब कह के, जनाब कह के बात करते रहे, और एक एक लफ्ज़ जो है वो तोल कर बोलते थे। और इस लिहाज से उन्होंने, बल्कि बैरून मुल्क जाते थे तो पाकिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू नहीं करते थे। और फिर इसके साथ तो एक मौलाना मौदूदी ने उनकी जो सियासी फ़िक्र है उस मकालमे की, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की फ़िक्र है, और बातचीत के दरवाज़े बंद करना जो है, दरवाज़े बंद करने वाला अगर वो हुकूमत में है तो हुक्मरानी के लायक नहीं है, अगर वो अपोजिशन में है तो अपोजिशन में बैठने के काबिल नहीं है। तो मौलाना मौदूदी ने इस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उस पर ज़ोर दिया, कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। जब ये जावेद हाशमी और दूसरे हमारे अहमद बिलाल महबूब और दूसरे लोग पकड़े गए, ये नौजवानों की जो तहरीक थी बांग्लादेश नामंजूर की, तो दफ़ा 144 लग गई। तो अब दफ़ा 144 की मौलाना ने ये पैगाम भेजा मुझे, उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को बता दीजिए, और अंसारी साहब के ज़रिए से, मुझसे, मैं गवाह हूँ, अगर ये दफ़ा 144 आप लगाएंगे और लोगों को रोकेंगे तो मैं खुद उसके खिलाफ निकलूंगा और बैनर लेकर निकलूंगा दफ़ा 144 पर लानत। लेकिन खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ पैगाम भेजा कि आप इस तरह यह काम ना करें। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी उनके नज़दीक जो थी एक बहुत इंतहाई कार्रवाई थी। तो मैं समझता हूँ कि आज हम पाकिस्तानी सियासत को ज़रूरत है तहम्मुल की, बर्दाश्त की, मुकालमे की, एक दूसरे की इज़्ज़त करने की, और इसी के ज़रिए हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। और ये किताब जो है, इसमें हमारे हर शख्स को और हर कारकुन को और हर सियासी कारकुन को पढ़नी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें और उसे मजबूत तर बना सकें। और बाकी ये है कि बल्दियाती इदारे, हमारी जमहूरियत अजीब व गरीब है, ना बल्दियाती इदारे हैं यहाँ, ना कोई, अब तो इंतखाबात जो हैं, इंतखाबी अमल से ही लोगों का जो है ईमान उठता जा रहा है। लेकिन जो इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ जो पहली मुनज़्ज़म धांधली है तो 1970 में हुई, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, उससे पहले तस्वर नहीं था। इस तरह की धांधली भी हो सकती है मुनज़्ज़म तरीके से। तो बहरहाल इसको ख़िलाफ़ तो एक दीवार बनानी चाहिए, लेकिन इसी रवायत को फ़रोग़ देकर कानून के दायरे में जद्दोजहद हो, मुकालमा जारी रहे और एक दूसरे का एहतराम किया जाए। इसी के ज़रिए हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। अज़ान मगरिब हो चुकी है, हम नमाज के फ़ौरन बाद आएंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि नमाज के बाद तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की गुफ्तगू होगी नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह। नमाज का वक्फ़ है।